السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف مسنگ فیکٹس۔ پیرامڈز یا اہراموں کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اہرام مصر کا نام آتا ہے، جنہیں آج سے تقریباً 2500 سے 300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا۔ مصر میں غزہ کے مقام پر سب سے بڑے 3 اہرام خوفو، خافرہ اور منقبر دنیا کے عجائبات میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام ہے خوفو یا چوپس، جو کہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ یہ آج کے دور کے 16 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر ہے۔ یہ جب بنایا گیا تو اس کی منزل تقریباً 428 فٹ تھی، لیکن پھر بعد میں ایک منزل گرنے سے اب اس کی منزل 415 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی پر کاٹا جائے تو پورے فرانس ملک کے چاروں اطراف میں 1 میٹر اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے کے اندر تیار کیا گیا، اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر آسمان سے لایا جاتا، اور آج کے دور کے ہماری جدید ترین مشینری بھی اتنے زیادہ بھاری پتھروں کو اٹھا کر اس طرح کے پیرامڈز نہیں بنا سکتی۔ حتیٰ کہ ہمارے ہیلی کاپٹرز بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ 300 ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکیں۔ ان اہراموں کی تعمیر میں میتھ کے اصولوں کو دیکھ کر جدید ترین سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ آج کے جدید ترین سپر کمپیوٹر کو جب اہرام کا ڈیزائن بنانے کے لیے کہا گیا تو اہرام کا ڈیزائن اور اس میں استعمال ہونے والے میتھمیٹکس کے اصول اتنے زیادہ مشکل تھے کہ سپر کمپیوٹر کو اس کا ڈیزائن تیار کرنے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ پیارے دوستو، سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ اب یقیناً آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ ایک سوئی تک اندر جا سکے۔ ان اہراموں کی بنیادیں تو چوکور ہیں، لیکن ان کے پہلو تکون کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں، اور اس کا ہر ایک زاویہ بالکل سیدھی سمت میں موجود ہے۔ اور ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر کا ٹیمپریچر بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن اہرام کے اندر کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ کانسٹنٹ رہتا ہے۔ 3800 سال تک خوفو اہرام کے سر پر دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا تاج رہا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایسی کسی مشینری اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، ان پیرامڈز کو کس نے اور کیوں بنایا؟ آج کے سائنٹسٹ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس ان کا تسلی بخش جواب بالکل بھی نہیں ہے جسے سائنٹسٹ ثابت کر سکیں۔ لیکن البتہ مفروضات تو بہت سارے ہیں، لیکن مفروضات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر الہی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اہرام کو مصر کے بادشاہ، جسے فرعون کہا جاتا تھا، اپنی آرام گاہ کے طور پر تیار کرواتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کے خزانے، کھانا پینا، ملازم اور بیویوں کو دفنا کر اس کے ساتھ رکھا جاتا، کیونکہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار پھر سے بیدار ہوں گے تو انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ سائنٹسٹ انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں جو کسی زمانے کے اندر اس زمین پر اترے اور ان اہراموں کے سٹرکچرز کو اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کی نشانی کے طور پر اس زمین پر چھوڑ گئے۔ لیکن آج بھی یہ ایک پہیلی ہے اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اہرام مصر صرف مصر کے اندر موجود نہیں ہے جیسا کہ عام لوگوں کو لگتا ہے، بلکہ یہ اہرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا، یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک، ایون کے سمندر کے اندر بھی کئی عمارتیں اہراموں کی شکل میں ملی ہیں۔ مصر میں 100 کے قریب اہرام موجود ہیں، لیکن اس کے 2 گنا سوڈان کے صحرا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب میکسیکو ملک کے اندر بھی موجود ہیں، جن کے شیپ کے اندر تھوڑا بہت فرق تو ہے، لیکن ان کا بنیادی سٹرکچر بالکل ایک ہے۔ پیارے دوستو، امام احمد رضا بریلوی ان اہراموں کے بارے میں اپنی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے، اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا، بالکل ایسے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، اور کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر آنے سے پہلے تقریباً 1400 سال پہلے ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی کہ جنات سے، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات بستے تھے، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک کی
سورہ البقرہ سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا آپ پھر سے ایک ایسی مخلوق کو تیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیلائے گی؟ تو ثابت ہوا کہ انسانوں کی تخلیق ہونے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز سمندری پانی کا طوفان نازل ہوا، اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور اس طوفان کے اندر شدید بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار فرمائی تھی وہ 10 رجب کو تیرنے لگی، اور اس کشتی کے اوپر 80 آدمی سوار تھے، جن میں سے 2 نبی تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ اس کشتی پر رکھ لیا۔ اس کشتی کے اوپر ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس وقت کے سب سے اونچے پہاڑ سے پانی 30 ہاتھ اونچا ہو چکا تھا، یعنی کہ زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر اوپر تک صرف پانی ہی پانی موجود تھا۔ 10 محرم کو 6 مہینے کے بعد یہ کشتی ترکی میں موجود جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، جس کے نشانات آج بھی اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ برف نے ہزاروں سال تک کشتی کے اس نقشے کو چھپائے رکھا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے، اور جو شہر سب سے پہلے بسایا گیا اس کا نام تھا سوق السمانین۔ یہ بستی جبل ناون کے قریب عراق کے شہر موصل میں واقع ہے، اور اس طوفان کے اندر سب سے اونچی عمارتیں جو کہ گنبد اور مینار کی طرح دکھتی تھیں باقی رہ چکی تھیں، جنہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ان عمارتوں کے علاوہ کوئی بھی عمارت صحیح سلامت موجود نہیں تھی، یعنی یہ اہرام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے یا تقریباً 6500 سال کے پہلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ قومیں جن کی تعمیر ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے زمین پر بستے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات جیسی مخلوق کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور وہ بھی انسانوں سے پہلے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ایسی تعمیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جنات کی تعمیر ہے۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ جنات کی بنائی ہوئی ہے تو وہ جبری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات سے بنوائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 15 سے 20,000 سال پہلے جب انسانی پاؤں نے زمین کو نہیں چھوا تھا، تب جنات کو اس جبری کام پر کس نے مجبور کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ تاریخ کے اندر اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹریولر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، بلکہ اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو کیا مصری قوم اس تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ کیونکہ مصری قوم تو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہرام پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، نہ صرف مصر میں۔ تو کیا احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جنات ہی اس کی تعمیر کے ذمہ دار تھے؟ کیونکہ 250 ٹن وزنی پتھر کو سطح زمین سے 6000 فٹ اونچائی پر لے جانا آج کے جدید دور کے اندر ہیلی کاپٹر کے پاس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، مگر ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا تو سکتے ہیں، لیکن مطلوبہ جگہ پر ان کو صحیح طرح پہنچانا ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو 6000 فٹ کی بلندی تک لے جایا گیا، اور اس کے بعد ان اہرام کو تعمیر کیا گیا، یا پھر اسے واقعی ہی کسی خلائی مخلوق کا کارنامہ سمجھا جائے۔ خلافت عباسیہ کے 7ویں خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے اکیلے ایسے بادشاہ ہیں جن کو علمی اور تحقیقی کام کا شوق تھا۔ تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ پیرامڈس کے اندر مصری بادشاہوں کو ان کے خزانوں کے ساتھ دفنایا گیا ہے، تو مامون الرشید اپنے ساتھ سینکڑوں ریسرچرز کو لے کر نکلا، اور آج کل جہاں ابو الحلول کا مجسمہ ہے اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا، اور انہیں سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب انہیں احرام کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملا۔ آخرکار خلیفہ نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا، لیکن احرام اتنے مضبوط تھے کہ ان پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ یہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے، جس کے بعد ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے، جس کی وجہ سے پتھر نرم ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے روز 1 فٹ کے حساب سے آگے جانے کا راستہ بنانے لگے، اور آخرکار ان کی پہنچ کوئن چیمبر اور کنگ چیمبر تک ہو گئی۔ لیکن یہاں پر خزانہ تو دور کی بات، ممیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ مامون الرشید دل برداشتہ ہو کر واپس چلا گیا، اور سارا کا سارا کام ویسا کا ویسا رہ گیا۔ غرض یہ کہ احرام مصر موجودہ دور کی ایسی پہیلیاں ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے ہماری آج کی جدید سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسان کی عقل ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کھوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ معائنہ کرنا ہے کہ یہ فطرت سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ یہ کسی انسانوں جیسی مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ جنات ہی کا کام ہے جو کہ طاقت کے اندر بے مثال ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔